والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: الدرس الثالث: أركان الإيمان، وهي 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اس کائنات کا خالق و مالک، مدبر و منتظم اور معبود برحق ہے، اور بے شمار درود و صلاۃ ہو گاتے بابرکات پہ جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، علیہ افضل الصلوات و اتم التسلیم. حاضرین مسجد، آج کی اس نشست میں عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق کے نام سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو 18 اہم دروس بیان فرمائے ہیں، ان میں سے تیسرا لیسن، تیسرا سبق ارکان ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں: ارکان الایمان وہی 6، ارکان ایمان جو 6 ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں اور ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اچھی یا بری، میٹھی یا کڑوی تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے ارکان ہیں. ارکان ایمان کی مختصر تشریح سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایمانیات کے اندر جو اہم مسائل ہیں ان مسائل کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے تاکہ آپ کے پاس ایک بنیادی خاکہ ہو، آپ کے پاس بنیادی معلومات ان مسائل کے تعلق سے ہو جائیں جو ایمانیات کو، ایمان کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. پہلا اور اہم مسئلہ یا اہم تمہید وہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے. ایمان اور اسلام اور احسان، جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر ہے، یہ مکمل دین ہے. کتاب و سنت کے اندر ایمان کا اطلاق اسلام پر بھی ہوا ہے اور اسلام کا ایمان پر بھی ہوا، اور کبھی ان دونوں کے الگ الگ معنی بھی مراد لیے گئے ہیں. اہل علم نے کہا کہ اگر اسلام اور ایمان ایک مقامات پر مذکور ہوں، ایک ساتھ دونوں کا ذکر آئے، تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں اور ایمان سے مراد باطنی اعمال ہیں. اور اگر ان دونوں کا ذکر الگ الگ ہو تو اسلام کے اندر ایمان بھی داخل ہے اور ایمان کے اندر اسلام بھی داخل ہے. دوسرا اہم مسئلہ کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. چونکہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ہر رکن کی تشریح کے لیے کئی نشستیں درکار ہے. اس لیے جو باطل فرقے ہیں، جو منحرف فرقے ہیں، انہوں نے ایمان سے کیا مراد لیا، ان کے ہاں ایمان کی تعریف کیا ہے، ان سے بچتے ہوئے صرف اہل سنت والجماعت کہ یہاں ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، صرف اسے ہی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. ایمان کے لغوی معنی ہوتے ہیں ایسی تصدیق، دل سے ایسی تصدیق جس کے اندر قبول بھی ہو اور جس کے اندر اذعان بھی ہو. یعنی دل سے تصدیق کرتے ہوئے اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضے کو عملی طور پہ پورا کرنا، یا
ایمان کے معنی ہوتے ہیں لغوی تصدیق اور اقرار کے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں اسی معنی میں یہ فرمایا وما انت بمؤمن لنا ای بمصدق لنا، کہ آپ ہماری تصدیق نہیں کرنے والے۔ یہاں پہ ایمان تصدیق کے معنی میں ہے جو اس کا لغوی معنی ہے، اور شرعی تعریف ایمان کی یہ ہے تصدیق بالقلب یا تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، و اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و عمل بالارکان او عمل بالجوارح، کہ ارکان یا جوارح کے ذریعے سے ان پر عمل کرنا، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، جو ایمان نیکیوں سے بڑھتا بھی ہے اور برائی اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان کی سب سے جامع تعریف ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ یا تیسری اہم تمہید جو ایمانیات سے متعلق ہے وہ یہ کہ کیا اعمال، ظاہری اعمال، اعضاء و جوارح سے عمل پانے والا، وجود پانے والا عمل ایمان کے اندر داخل ہے یا نہیں، یعنی مسمى ایمان کے اندر اعمال داخل ہے یا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اعمال یہ ایمان کے اندر داخل ہے، بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور سلف کا اس سلسلے میں اجماع بھی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سورہ بقرہ کے اندر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان سے تعبیر کیا۔ گویا نماز جو ظاہری اعمال ہے اس پر ایمان کا اطلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شعبہ کلمہ توحید ہے، فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس میں سب سے ادنا شعبہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کی جو شعبے بیان کیے گئے ان میں قلبی اعمال بھی داخل ہیں اور عمل بھی داخل ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ عمل ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایمان کا اطلاق ہوا ہے۔ اور امام شافعی نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اجماع نقل کیا کہ صحابہ کے ہاں، تابعین کے ہاں، تبع تابعین کے ہاں ایمان کے اندر اعمال داخل ہیں، ان کا اس بات پر اجماع ہے۔ تیسری اہم تمہید یا تیسرا اہم مسئلہ ایمانیات کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا گھٹتا بڑھتا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں گزرا، اور نافرمانی سے، معصیت سے یہ گھٹتا بھی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، ایمان والوں جو ایمان لائے ان کا ایمان کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر رقت آتی ہے، ان کے دل دہلتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ صراحت کے ساتھ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ قرآنی آیات
یا ربانی آیات کی تلاوت سے ایمان والوں کا ایمان کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مرفوع حدیث کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی منکر ناپسندیدہ چیز دیکھیں، شریعت کے مخالف کوئی چیز دیکھیں، فلیغیرہ بیدہ، اسے طاقت سے روکے، ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر وہ طاقت سے نہیں روک سکتا، اس کی استطاعت نہ ہو اس کے پاس، تو زبان سے انکار منکر کا فریضہ انجام دے۔ فإن لم یستطع، زبان سے بھی انکار کی طاقت نہ ہو، کمزور ہو، بے بس ہو، اس بات کا اسے ڈر ہو یا ظن غالب ہو کہ اگر ہم انکار منکر کریں گے تو طاغوتی طاقتیں، کافر اور مشرک طاقتیں ہمیں زک پہنچائیں گی، ہمیں اپنے قدموں سے رونت دیں گی، جان و مال کا ہمارا نقصان ہوگا۔ ایسی صورت میں انکار منکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ دل سے اس منکر کو، اس برائی کو برا جانے۔ اس حدیث کے اندر انکار منکر کے مراتب اور درجات موجود ہیں۔ پہلا درجہ طاقت سے روکنا، دوسرا زبان سے روکنا، اور تیسرا دل سے اسے برا جاننا۔ گویا دل سے برا جاننا یہ سب سے ادنا اور سب سے ہلکا درجہ ایمان ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر کے مراتب بیان فرما کر یہ بتا دیا کہ آخری درجے سے پہلے یا آخری مرتبے سے پہلے، اس کے پہلے کے جو درجے ہیں وہ آخری کے مقابلے میں زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہے۔ ایسے ہی وہ حدیث شعب کے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل شعبہ کلمہ توحید ہے، کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی اس کا بیان موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار، میں نے مختلف اسلامی ملکوں کے 1000 سے زیادہ علماء سے ملاقات کی ہے، فما رأيت احدا منهم، ان میں سے میں نے کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جس کا اس باب میں اختلاف ہو کہ ایمان قول بھی ہے، عمل بھی ہے، بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے۔ یعنی جن 1000 وقت کے اکابر علماء سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ملاقات کی، ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ امام ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اور علامہ زبیدی نے اتحاف السادہ المتقنین کے اندر اور امام لالکائی نے شرح السنہ کے اندر اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کیا اس مسئلے میں بھی کہ ایمان ان کے نزدیک بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے۔ اور ایمانیات سے ہی متعلق ایک اہم مسئلہ یا ایک اہم فرع اور شاخ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو ایک جز مانتے ہیں، اٹوٹ حصہ مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، ان کے نزدیک تمام ہی انسان، جنات اپنے ایمان میں برابر ہیں، بلکہ فرشتے اور انسان اور جنات کا ایمان برابر ہے۔ ان کے نزدیک جو حضرت جبریل کا ایمان ہے وہیں ایک فاحشہ اور بدکار عورت کا ایمان ہے، علیہ باللہ۔ یہ ایک صحیح الفطرت
اور معمولی عقل کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ایمان حضرت جبریل کا ہے وہی ایمان ایک فاحشہ اور بدکار عورت کا ہے، ایک زانی اور فاحش کا ہے، کہ جائے کہ کوئی امام، کوئی عالم اور کوئی اسلامی ریفارمر اس قسم کی بات کرے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ کتاب، سنت اور اجماع صحابہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہیں اور باطل ہیں۔ بہت سے فرقے ہیں، جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا، ایک نشست کے اندر ان تمام کا ذکر کرنا، ان کے باطل عقیدے کا ذکر کرنا اور پھر ان کی تردید کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، خوارج ہیں یا مرجئہ ہیں، ان تمام کا اختلاف اسی ایمان کے اندر ہی ہے۔ خوارج کے ہاں ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، اسی طریقے سے مرجئہ کے ہاں بھی ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ ان کے ہاں، خوارج کے ہاں، پورے کے پورے اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ ایک عمل کے ترک کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے، اسی وجہ سے وہ مرتکب کبیرہ کو، بڑے بڑے گناہوں کی ارتکاب کرنے والے کو وہ کافر ٹھہراتے ہیں۔ ان میں اور ایک مشرک اور کافر اصلی میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو معتزلہ ہیں اور جہمیہ ہیں، ان کے بھی اختلافات موجود ہیں، البتہ اس مسئلے سے مرجئہ کا تعلق ہے۔ مرجئہ کے ہاں بھی ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ ایمان، اصل ایمان کے اعتبار سے ان کے یہاں حضرت جبریل کے ایمان میں اور ایک فاحش اور بدکار یا ایک فاحشہ اور بدکار عورت کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان کے باب میں ایک اور اہم مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ کیا گناہ کا اثر ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی کیا گناہ سے ایمان گھٹتا ہے یا نہیں گھٹتا ہے۔ جس طریقے سے نیکی سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و تدبر کرنے، ذکر الہی سے ایمان بڑھتا ہے، اسی کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کرنے سے یا فرائض و واجبات کو ترک کرنے سے یا منہیات کے، محرمات کے ارتکاب سے ایمان گھٹتا ہے اور ایمان اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن سے جو ایمان کے بالکل منافی ہیں، جیسے شرک و کفر ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور شرک و کفر بھی کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور غیر اللہ سے دعا اور مناجات بھی کرتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں بھی وابستہ کرتا ہے، دعوی ایمان بھی ہے اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور قربانی بھی ہے، دعوی ایمان بھی ہے اور غیر اللہ کی عبادت بھی ہے، تو اس کا دعوی ایمان یہ سچا اور پکا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس شرک و کفر کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ البتہ شرک و کفر کے بعد جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے تو نہیں نکلتا، لیکن ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان اثر انداز ہوتا ہے۔ چوری ہے، بدکاری ہے، یا جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، یہ اور ان جیسے جو دیگر بڑے اور چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں سے ایمان اثر انداز تو ہوتا ہے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے اور دائرہ ایمان سے نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے بعد آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو اس کا وہ دھبا مٹ جاتا ہے، ایمان بالکل چمک جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَ، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے،
تو اس سیاہی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر وہ رین پڑ جاتا ہے، وہ بڑا سا دھبا اور پردہ چھا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر ایک سیاہ دھبا پڑ گیا۔ اس حدیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے ایمان اثر انداز ہوتا ہے، قلب بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایمان کے مسائل یا ایمانیات کی جو تمہید ہے، اس تمہید کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے معصیت اور نافرمانی سے ایمان اثر انداز ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، دل پر دھبے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے صحیح اور کامل ایمان کے نتیجے میں ایک مومن اپنے دل کے اندر حلاوت، چاشنی اور مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں موجود ہوں وہ ایمان کی حلاوت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، پہلی چیز یہ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اللہ کے بندے سے وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی دنیاوی مقصد اور غرض اس محبت کے پیچھے نہیں ہے۔ اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور ایمان اور اسلام کے بعد وہ کفر میں دوبارہ لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جس طریقے سے اسے یہ بات ناپسند ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ گویا اگر کامل ایمان دل کے اندر موجود ہے تو اس دل کا حامل اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور چاشنی محسوس کرتا ہے۔ ایمان کی لذت بھی ہے، اس لذت سے وہی آشنا ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور دیگر ارکان ایمان پر کامل یقین رکھتے ہیں اور کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا، اسے ایمان کا مزہ مل گیا۔ ایسے ہی ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من القلوب قلب الا وله صحابہ كصحابة القمر بينما القمر مضيء اذا علته صحابة فاظلم اذ تجلت عنه فاضاء، کہ ہر جو بھی دل ہے اس کے اوپر ایسے ہی بادل ہیں جس طریقے سے چمکتے اور دمکتے چاند کے اوپر بادل چھا جاتا ہے۔ جب بادل چاند کے اوپر چاند کے نیچے چھاتا ہے تو چاند کی روشنی، اس کی چمک دمک نیچے دکھائی نہیں پڑتی۔ ایسے ہی جب دل کے اوپر گناہ اور معصیت کے بادل چھا جاتے ہیں تو وہ دل ایمان کے نور سے کیا ہو جاتا ہے اور ایمان کی کرنوں سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ گویا جس طریقے سے ایمان کی حلاوت ہے، اس کا مزہ ہے، اسی طریقے سے ایمان کے اندر نور اور ایمان کی روشنی اور نور بھی ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم ارکان ایمان کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مضبوط حصے کے، مضبوط گوشے کے، اور ارکان کی اصطلاحی تعریف اہل علم نے مختلف کی ہے، لیکن جو سب سے مشہور ہے وہ یہی ہے کہ ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهو
فی الماہیہ، جو شرط کی تعریف ہے وہی رکن کی تعریف ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شرط کا تعلق ذات اور عبادت کے باہری حصے پر ہوتا ہے اور رکن کا تعلق عبادت کے اندر سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کی شرطیں ہیں اور نماز کے ارکان ہیں۔ وضو نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اسے شرط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ داخل صلاۃ نہیں ہے، نماز کے اندر کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، یہ ارکان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز کے اندر ہے، یعنی جس کے ہونے سے، جس کے نہ ہونے سے اس مشروط کا، اس عبادت کا نہ ہونا لازم آئے، اور جس کے ہونے سے ہونا اور نہ ہونا دونوں میں سے کوئی لازم نہ آئے۔ یہاں تک شرط اور رکن دونوں برابر ہیں۔ اگر وہ ماہیت کے اندر ہے، عبادت کے اندر ہے، تو وہ رکن ہے، اور عبادت کے باہر ہے تو وہ شرط ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر، اچھی اور بری، کڑوی یا میٹھی تقدیر پر ایمان لانا۔ ان ارکان ایمان کے دلائل قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہیں، اور اس پر اجماع بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اور اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا: ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اللہ نے سورہ قمر کے اندر فرمایا: انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو جو جواب دیا وہ یہ ہے: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ گویا ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ ان میں سب سے مشہور حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے، مالک ہے، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، پوری کائنات کو بلا شرکت غیر چلانے والا ہے، کائنات کا انتظام کرنے والا ہے۔ اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر توحید ربوبیت پر مختلف دلیلیں موجود ہیں۔ وہیں انسان کی فطرت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں یہ موجود ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے جو پروردگار عالم ہے۔ اگر انسان خارجی اثرات سے محفوظ رہے، خارجی عقائد سے، خارجی نظریات سے محفوظ رہے، تو اس کی فطرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان موجود ہے۔ ہر انسان اسی صاف ستھرے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، خارجی اثرات کی وجہ سے اس کی یہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر آنے والا بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور جو معبود برحق ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین
اسے یا تو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یا جو خارجی اور باطل اثرات ہیں ان اثرات کو ان کے اوپر پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ نومولود اور وہ بچہ متاثر ہوتا ہے. کوئی علمانی ہو جاتا ہے، سیکولر ہو جاتا ہے، کوئی لبرل ہو جاتا ہے، کوئی ناسک ہو جاتا ہے، کوئی دہریہ ہو جاتا ہے، اور کوئی اور کچھ ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے اندر اتنی نشانی بکھیر دی ہے کہ اگر انسان ان نشانیوں پر غور کرے، بلکہ ان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں، جو نشانیاں رکھی ہیں، ان کے اندر بھی غور کریں تو انسان یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ہے، اسے کھلانے والا ہے، اور اس کائنات کو وہ چلانے والا ہے. مختلف اہل علم نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ملحدین سے اور ناستکوں سے جو مناظرہ کیا تھا، وہ مناظرہ ذکر کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا ناستکوں سے، ملحدوں سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے. جب مناظرے کے لیے امام صاحب تشریف لائے، مناظرہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ان دہریوں سے، ان ملحدین اور ناستکوں سے یہ پوچھا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ دجلہ کے کنارے ایک کشتی ہے، جو کشتی خود سے چلتی ہے، خود سے رکتی ہے، خود سے سامان لوڈ کرتی ہے، اور خود سے جا کر بغیر کسی ناخدا کے وہ سامان اتارتی بھی ہے، پھر وہ لوٹتی بھی ہے. چڑھانے، اتارنے یا چلانے میں کوئی ناخدا یا اس کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ان دہریوں اور ناستکوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی بغیر ناخدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ کیسے اس پر سامان لوڈ ہو سکتا ہے؟ کیسے سامان اتر سکتا ہے؟ تو کہا ایک چھوٹی سی کشتی بغیر اور ناخدا کے نہیں چل سکتی. تو یہ کائنات، آسمان و زمین، سورج، چاند، جل تھل، یہ خشکی، یہ تری، ایک مقررہ نظام کے تحت بغیر کسی خالق کائنات کے کیسے چل سکتا ہے؟ گویا انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کرے، خود اپنی ذات کے اندر اپنی پیدائش کے مرحلے سے لے کر اور بڑے ہونے تک اس پورے مرحلے کے اندر غور کریں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے کہا انسانی فطرت کے اندر موجود ہے. لیکن یہ انسانی فطرتیں بسا اوقات مسخ ہوتی ہیں خارجی اثرات کے نتیجے میں، پھر وہ انحراف کے مظاہر رونما ہوتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوئے اور آج بھی ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. فطرت کے اندر توحید و ربوبیت کے ودیعت ہونے کے باوجود ایسے لوگ ماضی میں بھی رہے، ایسے دہریے، ناستک اور زنادقہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. عرب کے مشرکوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، اور ایسے ملحد اور زندیق موجود تھے جو یہ کہا کرتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہماری دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان مرتا ہے، جیتا ہے، اور وقت اور حالات اسے ختم کر دیتے ہیں، کوئی اس کے پیچھے کوئی رب نہیں، علیاذ باللہ. اور آج بھی مغرب کے ارتقائی نظریے کے جو حاملین، ڈارون کے نظریے کے ماننے والے مغرب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ہے جو ایک مسلمہ عقیدے کے طور پہ ڈارون کے اس عقیدے ارتقاء کو، نظریہ ارتقاء کو قبول کرتے ہیں. جو لوگ ڈارون کے نظریے کو مانتے ہیں وہ ڈارون کے بقول وہ بندر اور دیگر مخلوق کی اولاد تو ہو سکتے ہیں، انسان یہ اللہ سبحانہ و تعالی
نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ آدم کے بیٹے ہیں، وہ کسی بندر کے بیٹے ہو سکتے ہیں، بقیہ انسان بندر کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اس ارتقائی نظریے کو مانتے ہیں ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل ایمان نہیں ہے، خواہ وہ ہمارے معاشرے میں ہو، ان کا نام ہمارے جیسا ہو، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان ہونے، مومن ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بوسیدہ نظریے کی تبلیغ جہاں مشرق و مغرب میں ہے، وہیں بعض اسلامی ملکوں کے اندر یہ نظریہ ایک مسلمہ نظریے کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ گویا بچپن ہی سے ان کے دلوں کے اندر الحاد، ان کے دلوں کے اندر زندیقیت، اللہ اس کے رسول کی مخالفت، شریعت کی مخالفت یہ ڈالی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر کچھ حد تک ایمان رکھتے ہیں، لیکن پورے طور پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہ عرب کے مشرک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، ربوبیت پر مکمل ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت پر ان کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ ایسے ہی بعض جو ہندوستانی مذاہب ہے اور ادیان ہیں، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، جینزم ہے، یا دیگر خود ساختہ اور وثنی جو ادیان ہیں، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان موجود ہے۔ ویدوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر موجود ہے برہما کی شکل میں، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر مکمل ایمان نہیں رکھتے، وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ان کے یہاں آواگمن کا عقیدہ موجود ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بعض ایسے گروہ موجود ہیں جنہیں ہم صوفیہ کے نام سے جانتے ہیں، خصوصاً اتحاد کا نظریہ رکھنے والے غالی صوفیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت میں اولیاء اور بزرگوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ان میں سے بہت سے ایسے سلسلے ہیں جو بعض اپنے سلسلے کے صوفی اور ولی اور بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں روزی دے دیں، جسے چاہیں جلا دیں، اور جسے چاہیں جو ہے دوبارہ زندہ کر دیں۔ پھر دوسرے سلسلے کے لوگ دوسروں کو یہ ان صفات کے حامل قرار دیتے ہیں۔ گویا عرب کے ناستک ہوں، ملحد اور زندیق ہوں، یا موجودہ دور کے ارتقائی نظریے کے حامل مشرق و مغرب کے لوگ ہوں، یا عرب کے مشرق ہوں، یا ہندوستان کے وضعی مذاہب و ادیان سے نسبت رکھنے والے ہوں، یا مسلمانوں کے اندر گروہ صوفیہ ہوں، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل ایمان موجود نہیں ہے، جو ایمان ایک صحیح مسلمان ہونے اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، یا ایمان لانا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لائیں، یعنی اس بات پر ایمان لائیں، دل سے تصدیق کریں، زبان سے اقرار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، معبود برحق صرف پروردگار عالم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، خواہ وہ فرشتہ ہو، خواہ وہ نبی اور رسول ہوں، ولی اور بزرگ ہوں، امام یا کوئی اور مخلوق ہو،
ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی یہ پکارتے ہیں اور دعا کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اسی عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، اسی چیز کی وضاحت کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول بھیجے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مشترکہ دعوت ایک اللہ واحد کی طرف لوگوں کو بلانا، ایک اللہ واحد کی دعوت دینا، اور اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے تمام آسمانی کتابیں اتاری، اور اسی کی خاطر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، اور اسی بنیاد پر کل روز قیامت میزان نصب ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے اسی کی بنیاد پر ہوں گے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا یہ نجات کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے یا مومن اور مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لائیں، اور اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، نہ کسی کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ کسی کے لیے رکوع اور سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کے نام پر قربانی اور ذبیحہ ہو سکتا ہے، نہ کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز دیے جا سکتے ہیں، نہ کسی اور سے دعا اور مناجات ہو سکتی ہے، نہ کسی اور کو مصیبت اور پریشانی میں پکارا جا سکتا ہے۔ یعنی جتنی بھی عبادت ہیں اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عبادت کو اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ بندوں کی طرف پھیرتا ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی بھی عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ بندوں کو بھی پکارتا ہے، یا اللہ کے ساتھ بندوں کے لیے بھی رکوع اور سجدہ اور طواف کرتا ہے، یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی قربانی دیتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے، یا چڑھاوے چڑھاتا ہے، یا منتیں مانتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر مکمل ایمان نہیں رکھتا۔ اور اس میں اور مکہ کے ان مشرکوں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر آج کے بہت سے مسلمانوں سے زیادہ پختہ ایمان رکھتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ان اسماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے۔ ایسے ہی جن صفات کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، ان صفات سے پروردگار عالم کو متصف کیا جائے، جو اس کی ذات اور ان کی شان کے، جو اس کی ذات کے شایان شان ہے، بغیر کسی تحریف و تعطیل کے، تکییف اور تمثیل کے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ چونکہ نشست مختصر ہیں اور ارکان ایمان زیادہ ہیں، لہذا اس سے زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا رکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے۔ ملک کہتے ہیں وہ غیر مرئی، غیبی مخلوق جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ وہ غیر مرئی یعنی نہ دیکھنے میں نہ آنے والی مخلوق، غیبی مخلوق جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان فرشتوں کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے حقیقی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، پورے افق پہ، آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ ویسے عمومی طور پہ انسان یہ اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ فرشتے نور سے پیدا ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث میں فرمایا، ان الملائکۃ خلقت من نور، فرشتے یہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص فرشتوں پر اس معنی میں ایمان نہیں لاتا کہ وہ غیبی غیر مرئی خارجی مخلوق
جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اگر کوئی فرشتوں کا خارجی وجود نہیں مانتا، گویا وہ فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اور جو فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اس کا فرشتوں پر ایمان نہیں، اور جس کا فرشتوں پر ایمان نہیں وہ مومن اور مسلمان نہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا، جن کا ذکر شروع میں ہوا کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ۔ ایمانیات میں ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور حدیث جبریل کے اندر جو ایمان کے 6 ارکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان میں سے دوسرا رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ان فرشتوں کا انکار، ان فرشتوں کا خارجی انکار، ان کے وجود کا انکار، ان کی ذات کا انکار، حقیقت میں یہ وہ کفر ہے جس کفر پر تمام مسلمان ائمہ اسلام متفق ہیں، کیونکہ ان پر ایمان نہ لانا قرآن کریم کی آیات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کا انکار ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسے نام نہاد مسلمان پہلے بھی رہے ہیں، صوفیہ میں جن کا امام اور شیخ اکبر ابن عربی ہیں، اور انہی کے دم چھلے آج کے روشن خیال بر صغیر کے بعض نام نہاد مسلمان ہیں جو فرشتوں کے خارجی وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں فرشتہ یا ملائکہ سے مراد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نورانی طاقتیں ہیں جو اللہ نے مخلوقات کے اندر رکھی ہے، حقیقت میں فرشتے کا وجود نہیں ہے اور فرشتے کی ذات نہیں۔ یہ بات جہاں ابن عربی نے کہی، وہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کے بہت بڑے تعلیمی انقلاب کے روح رواں سر سید نے بھی یہ بات کہی ہے، اور وہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، فرشتوں کے خارجی وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بات مختلف جگہ کہی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ سر سید ڈارون کے ارتقائی نظریے کے حامل، بلکہ بر صغیر میں مسلمانوں میں اس نظریے ارتقاء کے سب سے بڑے پرچارک ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی کتاب و سنت کے دین کے مسلمات ان کی عقل سے ٹکراتے ہیں، ان کی عقل میں نہیں آتے، وہ سرے سے ان کی ایسی تعویل کرتے ہیں جس تعویل کے اندر انکار بھی ہو۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم فرشتوں کے وجود پر ایمان لائیں، اور جن فرشتوں کے ناموں کا ذکر کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لائیں، جیسے حضرت جبریل ہے، میکائیل ہے، ملک الموت ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم ان اعمال کو تسلیم کریں، ان پر ایمان لائیں جن اعمال کا مکلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا، جیسے شب و روز، لیل و نہار، فرشتوں کا تسبیح و تحلیل میں مشغول ہونا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے طبعی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکموں کی مخالفت نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جن کا حکم پروردگار عالم انہیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں فرشتوں کے بعض اعمال کا ذکر ہے، جیسے جبریل امین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس پہنچاتے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ انہی میں سے میکائیل ہیں جن کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش اور نباتات کا اگانا رکھا ہے، بارش برسانا اور نباتات کا اگانا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایسے ہی سور پھونکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو مکلف کیا ہے، جو اللہ کے حکم سے 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی دفعہ جب پھونکیں گے تو سارے انسان مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب پھونکیں گے
تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. ایسے ہی روح قبض کرنے کے فرشتے ملک الموت ہیں اور ان کے معاونین ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. ایسے ہی خزنت جنت ہیں, جنت کے خازن ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. ایسے ہی جہنم کے خازن اور داروغہ بھی ہیں جنہیں زبانیہ کہتے ہیں. ان کی تعداد 19 ہے. ان میں ان کے پیشوا یا ان کے لیڈر یا ان میں سر فہرست مالک ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. یا اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. اور انہی میں سے وہ فرشتے بھی ہیں جن کے ذمے انسانوں کی حفاظت ہے. کچھ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر لگائے ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کی ڈیوٹی یا جن کی ذمہ داری جنین کی حفاظت ہے. مادر یا ماں کے پیٹ کے اندر جو جنین اور جو بچے ہیں ان کی حفاظت ہے, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے. اور کچھ فرشتے جو میت ہیں, مردے کے سوال و جواب کے لیے مکلف ہیں اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مردوں سے سوال و جواب کریں, جنہیں ہم منکر اور نکیر کہتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی انسانوں کے اعمال کو لکھنا ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کے علاوہ بھی بہت سے فرشتے ہیں جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری ہیں. کن کے اوپر؟ نبیوں اور رسولوں کے اوپر. جن کتابوں پر ایمان لانا اور عمل کرنا دین و دنیا کی سعادت کا ضامن ہے. ان کتابوں پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں, پروردگار عالم کی طرف سے ہیں, اور اس بات پر ایمان لائیں ان کتابوں پر نام کے ساتھ ایمان لائیں جن کا ذکر کتاب و سنت کے اندر موجود ہے, جیسے قرآن کریم جو اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ پر اور انجیل حضرت عیسیٰ پر اور زبور داؤد پر, اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہما الصلاۃ والسلام کے صحیفے ہیں. ان تمام کتابوں کا نام کے ساتھ ایمان لانا اور جن کا ذکر کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے ان پر ایمان اجمالاً لانا یہ ضروری ہے. اور اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ان تمام کتابوں کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے, ایک اللہ واحد کی دعوت دینا ہے. ایسے ہی کتابوں پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم ان احکام پر بھی ایمان لائیں جو احکام ان کتابوں کے اندر بیان ہوئے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منسوخ نہیں کیا. اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ قرار دیا. گویا ان کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے منسوخ جانیں. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. اگر ان کتابوں کے اندر جو خیر ہے ان کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں فرما دیا. وہ مہیمن علیہ, یہ قرآن کریم نگراں ہے. لہذا
ان کتابوں کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے اگر اس کی تصدیق قرآن کریم سے ہوتی ہے ہم ان کو مانیں گے، اور اگر ان کی تکذیب قرآن کریم سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہو جاتی ہے تو ہم ان کا انکار کریں گے۔ اور ایمان کتابوں پر لانے میں یہ بھی شامل ہیں کہ جو متشابہ ہیں آیات ہیں ان پر بھی ایمان لائیں، اور جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کریں، اور اس بات پر ایمان لائیں کہ قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا گیا ہے ان کو حلال مانیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھیں۔ اور کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں یہ بھی حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی یہ اللہ کی اطاعت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اس کے بعد ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ رسولوں پر ایمان لانے اور اس کی تشریح سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اور اپنی وحی کے لیے منتخب فرمایا، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا۔ جو تعریف ابھی آپ کے سامنے کی گئی اس تعریف کے اندر نبی بھی شامل ہیں اور رسول بھی شامل ہیں۔ جو مشہور تعریف ہے وہ یہ کہ رسول اس کو کہتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دیا، اور نبی اس کو کہتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ یہ تعریف کتاب و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مرجوع ہے۔ اگر نبی اور رسول کے اندر فرق کرنا بھی ہے تو صحیح فرق وہ ہے جس کو امام آلوسی نے بیان کیا۔ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئی شریعت کے ساتھ بھیجا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئی شریعت کے ساتھ بھیجا ہو۔ والنبی هو المبعوث لتقریر شرع من سبقہ من الرسل، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ نبیوں کی رسالت کی تبلیغ کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ سب سے صحیح تعریف ہے، نبی اور رسول کے درمیان سب سے صحیح فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام قوموں کے اندر نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجا جنہوں نے ایک اللہ واحد کی طرف لوگوں کو بلایا اور طاغوت سے غیر اللہ کی عبادت سے روکا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہر امت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرانے والا بھیجا۔ ہر امت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اور رسولوں پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ یہ بشر ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی اور رسول الہی صفات کا حامل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کی ایک سے زیادہ آیتوں میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ تمام نبی اور رسول بشر ہیں، انسان ہیں۔ قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ جب جب نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو ایک اللہ واحد کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور کہا کہ ایک اللہ واحد کی عبادت کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، تو ان کی قوموں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے روکنا چاہتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام نبیوں اور رسولوں کی زبان پر یہ فرمایا قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم۔ رسولوں نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں، ہم نہیں ہیں مگر تمہاری طرح انسان، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔
اس کے سر کے اوپر نبوت کا اور رسالت کا تاج رکھتا ہے. گویا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تمام رسول علیہم الصلاۃ والسلام یہ بشر ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بشر ہیں، بندے ہیں، معبود نہیں ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا جب مکہ کے مشرکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا اور بہت سے بیہودہ مطالبے کیے، اللہ نے ان کے اس مطالبے کا ذکر کیا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. آپ پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک جب تک کہ آپ عرب کے ریگستان کے اندر چشمے نہ جاری کر دیں، اور عرب کے بھی آب و گیاہ میدان کے اندر آپ مختلف باغات نہ پیدا کر دیں، اور ہم اس وقت تک آپ کو رسول نہیں مانتے جب تک کہ آسمان سے آپ کوئی ٹکڑا لا کر نہ دکھا دیں. جب انہوں نے یہ اور اس قسم کے مطالبے کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور کہا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرا پروردگار میرا رب ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے. سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں ایک انسان اور رسول ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں انسان ہوں، رسول ہوں، بشر ہوں. یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ بے آب و گیا چٹیل میدان کے اندر، عرب کے سنگلاخوں کے اندر لہلہاتے باغات کا پیدا کر دینا یا چشمے جاری کر دینا یا آسمان سے تارے توڑ کے لانا، یہ انسان کا کام نہیں ہے. اور ہم انسان رسول ہیں، ہم غیر انسان یعنی رب نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں اس کی وضاحت فرمائی، شاید اس کا ذکر پچھلے درس میں بھی آ چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں تمہاری طرح انسانی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جس طریقے سے تم بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھولوں تو تم مجھے یاد دلا دو. آپ نے یہ فرمایا انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر وارضى کما یرضى البشر، کہ لوگوں میں انسان ہونے کے ناطے دیگر انسانوں کی طرح میں بھی غصے میں آتا ہوں اور میں بھی خوش بھی ہوتا ہوں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، لوگوں میں انسانی ہوں، انسان ہونے کے ناطے میرے پاس بھی رب کا بلاوا آ سکتا ہے اور میں اس بلاوے پر لبیک کہوں. یہ اور دیگر صراحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں. ان نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ ان تمام کی رسالت یہ حق ہے، اور جو شخص بھی ہو ان میں سے کسی ایک کی رسالت کا انکار کریں گویا اس نے تمام کی رسالتوں کا انکار کیا. کذبت قوم نوح المرسلین، اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوموں نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام مرسلین کا انکار کیا، تمام رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے زمانے میں تمام رسول نہیں تھے. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہر نبی اور رسول کی دعوت یہ مشترک ہے، اور ایک نبی کا انکار گویا تمام نبیوں اور رسولوں کا انکار ہے. اور رسولوں پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جن رسولوں اور نبیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے ان نبیوں اور رسولوں پر نام کے ساتھ ایمان لائے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر 25 نبیوں کا ذکر کیا اور 5 رسولوں کا ذکر فرمایا ہے. انہی میں سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، نوح علیہ السلام ہے. اور یہ 5 رسول جن کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے یہ اولو العزم رسول ہے. اور جن رسولوں کا ذکر اللہ نے یا جن نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں نہیں فرمایا اجمالاً ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر قصصنا علیک ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں. اور ان رسولوں پر ایمان لانے میں بھی شامل ہیں کہ ان کی جو سچی خبریں ہیں ان کی تصدیق کریں، انہوں نے جن جن چیزوں کی خبر دی ہے ان خبروں کی تصدیق کریں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائیں اور ساتھ ہی اس پر عمل بھی کریں. اور رسولوں پر ایمان لانے میں بھی شامل ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ نے مکمل کر دیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولوں کی ذمہ داری کیا تھی، ان کا فریضہ کیا تھا؟ ایک اللہ واحد کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی فریضہ تھا، یا ان کا یہ بھی وظیفہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اب اس کی تبلیغ کیجیے۔ اور نبیوں اور رسولوں کے وظیفے میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو بشارت بھی دیں اور ان کے گناہوں پر انہیں خبردار بھی کریں، ڈرائے بھی۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، اور رسولوں کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ لوگوں کا وہ تزکیہ کریں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ پانچواں رکن ایمان کا یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں، اور آخرت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لائیں، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع فرمائے گا۔ آخرت کے دن کو آخرت کا دن یا یوم آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اب دنیا کا کوئی دن نہیں ہے، یا دنیا کے دنوں میں سب سے آخری دن ہے، یا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر کبھی رات نہیں آئے گی۔ آخرت پر ایمان لانے میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، ایسے ہی حساب و کتاب پر ایمان لانا، بدلے کے دن پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا، اور موت سے لے کر جنت اور جہنم کے درمیان جتنی چیزیں ہیں جن کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یا جن کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، پلسرات ہو، پلسرات کی صفات ہو، میزان ہو، ترازو ہو، اور اس ترازو کے اندر بندوں کے اعمال کا وزن کیا جانا ہو یا خود بندے کا وزن کیا جانا ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور ساتھ ہی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لائیں۔ ہم تقدیر پر ایمان لائیں۔ تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری ہو، میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اس پر ایمان لانا یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کے 6 ارکان کو تسلیم کرتا ہے اور تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے اندر تقدیر کا بیان موجود ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ب50,000 سنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کہتے ہیں تقدیر اللہ للکائنات حسب ما سبق به علمہ واقتضته حکمتہ، یعنی کائنات کا پیشگی تخمینہ، پیشگی تقدیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہیں، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اس تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ اس تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو تفصیلی اور کلی طور پہ جانتا ہے جو گزر چکا ہے، ماضی کا علم، حال کا علم، مستقبل کا علم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل کی تمام چیزوں کو تفصیلی طور پہ، کلی طور پہ جانتا ہے۔
اور جو چیزیں نہیں ہوئیں اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی، ان کا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم شامل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم محیط ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کلی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بلکہ کوئی ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ تقدیر کا یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ جن چیزوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ازلی ہے طور پہ موجود ہے، انہی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں لکھ دیا؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ کتابت کے بھی پھر کئی مراتب ہیں، جیسے تقدیر ازلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تقدیر عمری ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجتا ہے روح پھونکنے کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے، اس کو تقدیر عمری کہتے ہیں۔ ایک تقدیر حولی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال شب قدر میں، لیلۃ القدر میں تمام سال بھر جو کچھ ہونے ہیں محکم امر کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، اسے تقدیر حولی کہتے ہیں، یعنی تقدیر سنوی۔ اور تقدیریں یومی بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دن اس دن جو کچھ ہونا ہے اسے لکھتا ہے، اس کو تقدیر یومی کہتے ہیں۔ اور تیسرا تقدیر کا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جب جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تب اور ویسے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق تمام مخلوقات ہیں، یعنی تمام مخلوقات، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، جو کچھ بھی ہوں، وہ تمام کے تمام اور ان تمام سے متعلق جو چیزیں ہیں، یعنی وہ ذات اور ان کی صفات، وہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ گویا تقدیر 4 چیزوں کا نام ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اس سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اسی علم کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور پھر جب جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تب تب وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جب ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق بنتی ہے۔ یہ تقدیر کے مراتب ہیں یا تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کا اعتماد، بھروسہ اور توکل مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اسباب پر ایمان لانے یا اسباب کو اختیار کرنے اور اسی سے محصور ہو کر رہنے کے بجائے وہ اللہ کے حکم سے اسباب کو اختیار کرتا ہے، خواہ وہ شرعی اسباب ہوں یا کونی اسباب ہوں، لیکن اعتماد کس پر کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ اسباب ہیں، ان اسباب کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے سے وہ چیزیں حاصل بھی ہو سکتی ہیں اگر اللہ چاہے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے شادی کرنا، یہ اولاد حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اولاد سے نوازے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو شادی کرے وہ اولاد کی دولت سے مالا مال ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ شادی کرے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ شرعی سبب بھی ہے اور کونی سبب بھی ہے، لیکن اعتماد اور بھروسہ کس کے اوپر کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کرے۔ اور جب بندہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو وہ خود پسندی میں، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا،
وہ کوئی بھی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے اس کا کریڈٹ وہ اپنے آپ کو نہیں دیتا، اپنی صلاحیت کو، اپنی ایبیلٹی کو، اپنی ڈگری کو اور اپنی ذکاء کو، اپنی ذہانت کو نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تب بھی وہ بہت زیادہ نہیں گھبراتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا، نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مختصر سی اس نشست میں ارکان ایمان کی جو تشریح بھی ممکن ہو پائی ہے وہ آپ کے سامنے کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو اس مسئلے کے تعلق سے تفصیل چاہیے تو اہل علم نے ارکان ایمان کی تشریح پر جو کتابیں لکھی ہیں آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی جی تو اس سے پتہ چلا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جی یہ حدیث جی حدیث صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے کئی بار آپ رب کے پاس آئے بھی گئے بھی۔ یہ وہ علم غیب ہے جس کا ذکر حدیثوں کے اندر موجود ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نبی اور رسول اسی طریقے سے اپنی قبروں میں یا پھر اس کے بعد جتنے انسان ہیں اسی طریقے سے اپنے قبروں میں، یا ولی اور بزرگ اسی طرح اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور اسی طریقے سے نماز پڑھیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت بھی کی۔ کیسے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان تمام نبیوں اور رسولوں کو روحانی اور جسمانی طور پہ زندہ کیا، یا روحانی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت کی۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمان میں ملاقات کی۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا علم حدیث کے اندر نہیں ہے، لہذا اس کیفیت کے تعلق سے ہم جو ہے خاموش ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو یوز کرتا ہے جی وہ خاص ہے یا ہر نبی اور رسول کو یوز کر سکتے ہیں؟ جی انہوں نے یہ سوال کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں یا دیگر نبیوں اور رسولوں کے ذکر کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے دیگر نبیوں اور رسولوں کے ذکر کے بعد بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام جو علمی استقرار جو آخری دور میں جو قرار پایا ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھتے ہیں اور دیگر نبیوں اور رسولوں کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور صحابہ کے بعد جن بزرگوں کا بھی ذکر آتا ہے وہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ لہذا لغوی اعتبار سے ان تمام کا اطلاق ایک دوسرے پر ہو سکتا ہے، لیکن استقرار مصطلحات کے بعد ہمیں اور آپ کو ان اصطلاحوں کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ عام لوگوں پہ التباس نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم